بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بیٹی کی دکھ بھری سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگے گی۔ ہماری آج کی کہانی کی طرف جانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لے تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شانو، اے شانو! شانزے نے اماں کی پکار پر مندی مندی آنکھوں سے اماں کو دیکھا اور کروٹ بدل کے بولی، اچھا اماں اٹھتی ہوں نا، تھوڑا اور سونے دیں۔ سارا دن کپڑے دھو کے گرمی میں پورا گھر صاف کر کے وہ گھنٹہ پہلے ہی تو لیٹی تھی۔ ابھی تو کمر کا درد بھی ختم نہ ہوا تھا اور اسے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور پھر بولی، اب اٹھ بھی جا بیٹا، دیکھو سورج ڈوبنے کو ہے، اٹھ جا میری بچی، نماز پڑھ کے آٹا گوندھ لے، اور ہاں دیکھ بھری دوپہر میں بھائی مزدوری کر کے آتا ہی ہوگا، اس کے لیے املی آلو بخارے کے شربت بنا کے رکھ دے اور غسل خانے میں پانی کی بالٹی بھی بھر دے، جب تک آئے گا پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ گرمی تو ہم گھر بیٹھوں کو ہی نہ ڈال کر رہی ہے، میرے بچے کا کیا حال ہوگا۔ اور وہ سوچ رہی تھی، میں بھی تو صبح سے کولو کے بیل کی طرح کام میں جٹی ہوں، مگر اماں نے ایک بار بھی میرے لیے نہ سوچا اور نہ ہی ایسے الفاظ کہے کوئی شربت کی گھونٹ نصیب ہوئی۔ کیا میں ان کی اولاد نہیں ہوں؟ آخر کئی سالوں کا چھپا ہوا شکوہ آج شانزے کی زبان پر آ ہی گیا۔ اماں، اگر بھائی باہر سے مزدوری کر کے آتے ہیں تو میں بھی تو سارا دن کام کرتی ہوں، مگر میرے لیے کبھی آپ نے شربت کا دودھ کا نہیں سوچا۔ اس کا یہ شکوہ اماں کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ بس زیادہ بک بک نہ کر، اور خبردار جو میرے بچے کی برابری کی تو اس کے کھانے پینے سے حسد کیا۔ ارے تجھے کیا پتا، 7 بھائی مرے ہیں میرے، ان 7 کے بعد ان بیٹوں میں مجھے اپنے بھائی نظر آتے ہیں۔ کان کھول کے سن لے شانو، آج کے بعد تیری زبان پہ یہ الفاظ نہ آئے۔ چل اب اٹھ جا، بڑی بڑی نحوست پھیلا رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد لیے خاموشی سے گھر کے باقی کام کرنے کے لیے اٹھ گئی، مگر پہلے وضو کیا اور نماز کے بعد اس کی ہتھیلیاں دعا کرتے وقت آنسوؤں کی لڑیوں میں بھر گئی۔ دنیا میں ان آنسوؤں کی کوئی قدر کرنے والا نہیں، مگر وہ مالک حقیقی ان آنسوؤں کا بڑا قدردان ہے جو عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اے مالک، کیا میں ان کی اولاد نہیں؟ میں بیٹی وہ بیٹا، یہ فرق کیوں؟ بیٹیوں کے احساسات کو کیوں روندا جاتا ہے؟ ان کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ وہ کبھی اپنے مالک سے شکوہ کناں نہیں تھی تو کبھی اپنے پیاروں کے سامنے سوالوں کا کشکول لیے کھڑی تھی۔ شاید اس کے سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ اماں کی آواز پھر آئی، نماز پڑھ کے سالن میں سے اچھی اچھی بوٹیاں عبدالصمد کے لیے رکھ دینا، میرا صمد گوشت شوق سے کھاتا ہے، اور اپنے باپ کے لیے رات کو دودھ ضرور گرم کر دینا۔ اس نے بڑے دکھ سے ماں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے آٹا گوندنے لگی۔ اے رانی، تو جائے گی شانو کی شادی پر؟ بلو نے اپنے گھر کی چھت پر پڑی ٹوٹی کرسی پر مشکل چڑھتے ہوئے ساتھ والے گھر میں مقیم اپنی سہیلی کو پکارا تھا، اور رانی بھی کسی بوتل کے جن کی طرح چھپاک سے صحن میں آئی اور بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو جاؤں گی۔ اور سن بلو، تو آج شادی پر وہی جوڑا پہننا جو میرے جیسا ہے، ہم دونوں کالا جوڑا پہن کے جائیں گی۔ وہ خوشی خوشی شانو کی شادی کے لیے تیار ہونے لگی۔ آخر کو شانو ان کی عزیز سہیلی تھی۔ شادی کے بعد اللہ نے شانو کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ وہ مالک کی شکر گزار تھی۔ وہ سارا دن کی تھکی بچوں کو سلا کے ابھی لیٹی ہی تھی کہ ساس اماں کی آواز آئی، ہائے ہائے عصر کا وقت ہے اور تم بستر پاری پڑی ہو۔ آدم آتا ہی ہوگا، اس کے لیے فریش جوس نکال کے رکھو، اور یہ ہر وقت کا سونا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور وہ ہر وقت کے سونے کے لفظ کو سوچتی اٹھ گئی کہ نصیب ہی کب ہوتا تھا جی بھر کے سونا۔ اے لڑکی، کیا بہری ہو گئی ہے؟ عیسیٰ اور یحییٰ کی رونے کی آواز پر ختیجہ خاتون پھر بولی، میں اپنے پوتوں کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، چلو اٹھو ان دونوں کو دیکھو۔ اور شانزے اپنی اماں اور ساس کی باتوں میں موازنہ کرنے لگی۔ باتیں تو دونوں کی ایک جیسی تھی، مگر لہجوں میں فرق تھا۔ اماں کی باتوں میں کہیں نہ کہیں شانو کے لیے پیار ہوتا تھا، اور ساس کی باتوں میں بے حسی اور بے رخی کا مادہ زیادہ تھا، مگر باتیں ایک جیسی تھی، سوچ ایک جیسی تھی۔ وہاں باپ بھائی کی اہمیت، یہاں شوہر اور بیٹوں کی۔ کیا اس کی کوئی وقت نہیں تھی؟ کیا اس کی کوئی اپنی زندگی نہ تھی؟ کیا بنت ہوا ہمیشہ ہی ابن آدم کے آگے مات کھاتی رہے گی؟ کیا کوئی ہمیں کبھی اس کے لیے پیار بھرے احساس سے لبریز الفاظ استعمال نہیں کرے گا؟ کیا آپ کے پاس ان سوالوں کے جوابات ہیں؟ کیا آپ اپنی سوچ کے ذریعے اور اپنے ذریعے ہمیں
اپنا حق ادا کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو شاموں کوئی سوالوں کی منتظر ہے۔ یہ سب اپنے ماں باپ سے، معاشرے سے سوال کر رہی ہیں کہ بیٹے اور بیٹی میں یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک لڑکی کی دکھ پر سچی کہانی تھی جس نے ایک بیٹی ہونے کے ناطے بہت سارے دکھ برداشت کیے، کبھی اپنی ماں کے تانے اور کبھی اپنی ماں کے فرق کا سامنا رکھتے ہوئے اس نے بہت درد محسوس کیا، کیونکہ اگر لڑکا باہر کام کرتا ہے تو لڑکی بھی گھر میں بہت سے کام کرتی ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، اپنے گھر کو سنوارتی ہے اور اپنے کام کرتی ہے۔ ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو کہ لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھتے ہیں، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔